اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 25واں روزہ افطار ہو گیا۔ آپ لوگ ایسی گرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کامیابی سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی اچھا ٹھیک ہے، کچھ فرمایا تھا انہوں نے۔ تو ہم نے کل سن 2 ہجری میں سورۃ بدر کے متعلق مطالعہ کیا۔ آج ہم بدر کے بعد اور بالخصوص یہود مدینہ اور جنگ احد کا مطالعہ کریں گے۔ پہلے میں درخواست کرتا ہوں تابش بشیر حلل کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ابتدا فرمائے۔ میں نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب وذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جزاک اللہ العظیم۔ شاباش۔ بس یہ جتنا زیادہ اس کو آپ پڑھتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا تلفظ اور زیادہ سب کا بہتر ہوتا جائے گا۔ تو ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ آ گئے۔ خاص طور پہ یہ یاد ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ 13 سال تک جو اذیتیں دی گئیں مشرکین مکہ کی طرف سے، ان کے تکبر اور غرور کی وجہ سے اور ان کی جہالت کی وجہ سے، کہ ان کو سمجھ نہیں آ سکا کہ ہمیں جو بات کہی جا رہی ہے، ہم آلریڈی کہتے تو اللہ اللہ ہی ہیں، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کس کو بلاتے ہو؟ اللہ کو ہی بلاتے ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے کہا یہ اللہ کو ہم معبود واحد نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ ہم شریک رکھیں گے، سفارشی رکھیں گے ضرور۔ اور اس توحید کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے 13 سال زندگی حرام کر دی۔ پہلے 100 سے زیادہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے حبشہ جیسے غیر ملک میں اپنا ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ پھر سارے باقی مسلمانوں اور بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند رہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد بھی انہوں نے نئی بات سنی اور کسی میں ہدایت نہیں ہوئی۔ پھر آس پاس کے قبائل میں بھی کوشش کرنے کے بعد بالآخر چونکہ یثرب سے 3 سال مسلسل افراد آئے، اسلام قبول کیا، دعوت دی، ان کے ساتھ جو بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری بیعت عقبہ ہوئی سن 12 ہجری کے حج کے موقع پر، اس کے بعد صحابہ کرام نے ہجرت کر لی اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور جو امانات چھوڑ آئے تھے وہاں پہ انہی مشرکین کی جو آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے تھے، ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، وہ حضرت علی امانات واپس کر کے تو 3 دن بعد وہ بھی قباء میں آ کر آپ کے ساتھ مل گئے۔ وہاں سے چند دن قیام کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں آ کر مسجد کی بنا ڈالی، مواخات قائم کی تاکہ جو مہاجرین ہیں اور بے گھر ہیں جگہ مل جائے، اور انصار نے بھی کمال کر دیا کہ انہوں نے اپنے گھر کے اپنے دل کے دروازے کھول دیے ان کے لیے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے آرام نہیں کرنے دیا۔ مکہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی آس پاس کے قبائل کو، مدینہ والوں کو خطوط لکھ کے دھمکیاں دے دے کے کہ ان کو یہ ہمارے مفرور ہیں، ہمارے حوالے کر دیں، اس قسم کی باتیں کر کر کے تو مسلمانوں کو یہاں بھی زج کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر میثاق مدینہ، میثاق یعنی معاہدہ یا کانسٹیٹیوشنل
ٹرمز طے کر لیں کہ کس طریقے سے مہاجر اور انصار اوس خزرج اور یہودی مل کر کن شرائط پر رہیں گے اور کس کے کیا حقوق کیا ذمہ داریاں ہوں گی، بھی معاہدے کر لیے تاکہ جب یہاں رہنا ہے تو پھر سب لوگوں کو پتہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی حیثیت مستحکم یا تسلیم ہو گئی۔ اسی دوران انہوں نے غلط فہمی کی بنا پر کہ جی یہ ہمارا قافلہ لوٹنے لگے ہیں، تو ابو سفیان جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا اس نے ایک ایڈوانس پارٹی بھیج دی کہ جی ہمیں حملے کا خطرہ ہے، آؤ۔ تو اس سے بڑا اشتعال پھیلا، مکہ سے 1100 بندہ، کیا کہنا چاہیے، تام جھام کے ساتھ خوب مسلح ہو کر اور باقاعدہ اعلان وہاں کر کے کہ ہم اب ان کو ختم ہی کر کے آئیں گے، ملیا میٹ کر کے آئیں گے، وہاں آ گئے۔ تو وہاں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جنگ بدر میں آپ نے کیا اسٹریٹجی اختیار کی، ساری رات کیا دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی، اور بعد میں اب تک یہ بات سب یعنی 70 بندہ ان کا قیدی ہو گیا۔ ان قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اچھی طرح ہم نے سمجھ لیا، اور وہ بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی پہلی مثال تھی۔ جنگ بدر کے بعد جنگ بدر ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس سے مسلمانوں کو بطور ایک مسلم قوم تسلیم کر لیا گیا اور ان کی طاقت تسلیم کر لی گئی۔ پھر سورۃ طلاق نازل ہوئی، کیونکہ ساتھ ساتھ ذاتی انسانی زندگیاں بھی گزر رہی تھیں، ان میں معاملات بھی ہو رہے تھے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اب ایک ہے مارکہ سویک، سین واو یہ قاف، یہ سن 2 ہجری کے بالکل آخری مہینے میں یہ صورتحال پیش آئی کہ بدر میں جب قریش کو شکست ہو گئی، بلکہ ایک بہت ہی بری شکست ہوئی، ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت اور بڑے بڑے ان کے جو مدبر سردار تھے ان سمیت 70 بڑے مارے گئے۔ تو مکہ میں یہ مہم چلی کہ اب سوگ منانا نہیں، رون دھون نہیں کرنا، تیاری کرنی ہے، اور ان کو ایسا ختم کرنا ہے کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ابو سفیان نے نظر مانی کہ میں اس وقت تک غسل نہیں کروں گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا نہ لوں۔ چنانچہ یہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی تھی، تو رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، پھر ذی الحج، یعنی 2.5 مہینے بعد ذی الحج میں ابو سفیان ایک لشکر لے کر مدینہ النبی کی طرف روانہ ہو گیا کہ میں بدلہ لے کے آتا ہوں، ختم کر کے آتا ہوں۔ لیکن جب مدینہ میں خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستہ لے کر ان کو روکنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ وہ جب آ رہا تھا ابو سفیان بنیادی طور پہ ایک بزنس مین، اور اب پتہ نہیں کس طرح کہا جا سکتا ہے، کوئی شجاع آدمی نہیں تھا۔ بہرحال وہ جب اس نے دیکھا ادھر سے مسلمانوں کا لشکر چڑھتا آ رہا ہے سامنے سے، تو وہ اپنا دستہ لے کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ جو ستو اپنے کھانے کے لیے لدے ہوئے تھے اونٹوں پر، وہ گرتے چلے گئے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ایسے طریقے سے بھاگے کہ اپنی سامان خوراک وہ بھی گرتے ہوئے رہ گئے، اس طرح دم دبا کر بھاگ گئے۔ اور اس وجہ سے اس مارکہ کو مارکہ سویک کہتے ہیں، سویک کہتے ہیں ستوؤں کو۔ یعنی جنگ بدر کی شکست کے بعد انہوں نے فوری طور پہ 2.5 مہینے کے بعد جو کوشش کی وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا مسلمانوں کا، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جن کے بارے میں انہوں نے ایسا رونت بھرا خط لکھا تھا عبداللہ بن ابی کو کہ ہمارے کچھ مفرور تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو قتل کر دو یا ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو قبضے میں لے لیں گے۔ اور یعنی اسی حقارت سے جن مسلمانوں کا ذکر کیا تھا، ان کو دیکھ کر ایسے خوفزدہ ہو کر واپس بھاگا۔ اچھا، اب مدینہ میں قیام ہے، اور مدینہ میں جو اوس اور خزرج ہیں وہ تو عرب ہی ہیں، اور
ان کے پرانی تعلقات کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں تھوڑی یا کم قریش مکہ کے ساتھ، رسول پاک کے خاندان کے ساتھ۔ اجنبی قوم جو وہاں پر ہے وہ ہیں یہود مدینہ، ان کے ساتھ معاشرت اب وہاں مدینہ میں قائم ہونی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو آج خاص طور پہ وہ موضوع ہوگا۔ مدینہ میں یہودی قبائل صدیوں سے آباد تھے۔ عرب قبائل اوس اور خزرج بعد میں آ کر آباد ہوئے، لیکن قوت میں یہودیوں کی ہمسری نہ کر سکے، بلکہ ریشہ دوانیوں کے ذریعہ یہودی ان کو متحد ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے جنگ بعث میں اوس اور خزرج کی طاقت ختم کر کے رکھ دی تھی، یہ دونوں باہم لڑے تھے۔ ان کے کمزور ہو جانے سے یہودی مزید طاقتور ہو گئے تھے، سارا خطہ ان کا مقروض رہتا، وہ سود کی من مانی شرح مقرر کرتے اور اس کی وصولی میں بھی ظلم کو روا رکھتے تھے۔ ہمیں یاد ہے تراج نے ایک ڈرامہ کیا تھا، وہ مرچنٹ آف وینس، تو وہ بالکل جو اس میں تھیوری آپ نے پیش کی تھی، جو اس نے کیا نام، لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ شیکسپیئر۔ نہیں، مرچنٹ آف وینس۔ بہرحال اس میں وہ جو تصور دیا گیا اسی طرح یہ یہودی کرتے تھے۔ اس کی مثال تقسیم ہند سے پہلے پنجاب میں ہندو ساہوکاروں اور مسلمان کاشتکاروں کی سی تھی۔ تقسیم ہند سے پہلے مسلمان کاشتکار پوری طرح گروی ہوتے تھے، ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے زیور بے بس ہوتے تھے، ان کو چھوٹی سی کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی تو بھی ساہوکار کے پاس جا کر، ہندو ساہوکار کے پاس پیسہ قرض لینا پڑتا تھا، حتیٰ کہ دوائی کے لیے بھی ان سے پیسے لیتے، اور وہ خود پتہ نہیں کیا لکھتے کیا نہ لکھتے، یہ انگوٹھا لگاتے پیسے مل جائیں بس۔ سرمایہ، کھجوروں کے باغات، زراعت، تجارت، ایکسپورٹ، سودی کاروبار، شراب کی تجاری اور تجارت پر یہودیوں کا ہی قبضہ تھا۔ یثرب کے 59 قلعوں میں سے زیادہ تر انہی کے تھے۔ ان کے 3 بڑے قبائل یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ انہیں ایک برتری اہل کتاب اور شریعت ہونے کی وجہ سے بھی تھی، اور عرب قبائل نفسیاتی طور پر بھی ان کو برتر سمجھتے تھے کہ یار یہ پڑھے لکھے بندے نے، یہ اہل کتاب نے۔ اچھا، تورات کا لفظی مطلب ہے بک آف لا، قانون۔ تو ان کے پاس تو کوئی مدون قانون نہیں تھا، روایات تھیں، جس طرح برطانیہ میں روایات ہیں۔ انہوں نے تورات کی تعلیم کے لیے مدارس بھی قائم کر رکھے تھے، لیکن یہ لوگ شریعت پر عمل بھی اپنی سہولت کے مطابق کرتے۔ غرباء پر حدود اور تعزیرات نافذ کر دیتے، لیکن عمراء کے لیے گنجائشیں نکال لیتے، بلکہ تورات کے قوانین تک تبدیل کر لیتے امیروں کا معاملہ آتا تو۔ آج کل عمران خان یہی دعویٰ لے کے آئے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں رہنے دیں گے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ مثلاً ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہاری شریعت میں زنا کی سزا صرف ڈنڈے مارنا ہے، یعنی کوڑے مارنا؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، سنسار کرنا ہے۔ سنسار کرنا ہوتا ہے، آپ نے طالبان کے زمانے کی ایک فلم ویڈیو بھی دیکھی، اس پہ دیکھی ہوئی نیٹ پہ، کہ بندے کو بٹھا کے تو سب لوگ اکٹھے ہو کے اس کو پتھر مارتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس برائی کی کثرت عمراء میں تھی، اس لیے جب کوئی بڑا آدمی پکڑا جاتا تو ہم اسے چھوڑ دیتے۔ بالآخر یہ قرار پایا کہ سنساری کی سزا کو دروں میں بدل دیا جائے۔ تو یہ تھا ان کا، یعنی اسی لیے میں آپ کو اور ریفرنس دے دوں کہ جب وہ عدی بن حاتم طائی کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب آیا آپ کے پاس مدینہ میں، تو جمعہ رسول پاک نے خطبہ دیا تو اس میں کہا جی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا۔ تو وہ بعد میں آپ کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ سر یہ تو آپ نے ٹھیک نہیں کہا، ہم تو نہیں رب سمجھتے اپنے پادریوں کو یا کو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی قرار دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا اختیار ہے، تو تم نے اللہ کا اختیار ان کو دے دیا تو رب مان لیا ان کو۔ بہرحال بار بار بدعہدی اور پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرنے والی اس قوم کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ارشاد ہے، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، ماں سوائے اس کے کہ ان کے ذمہ خود اللہ لے لے یا کوئی اور لوگ، کچھ لوگ۔ یہ جہاں بھی ہوں گے ذلت ان کا مقدر کر دیا گیا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو
ان کی ذمہ داری لے لیں یا اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری لے لے، یعنی ان کو کچھ مہلت دے دے۔ سورۃ صف کی آیت نمبر 5، یہ میں نے اپنے رسالہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، اس کی میں نے ٹائٹل پہ لکھی ہے یہ 5 نمبر آیت سورۃ صف کی۔ اس میں ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اسی ٹیڑھے دل والے فاسق تھے مدینہ میں جب مسلمان یہاں تشریف لائے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ان کے بارے میں فرمایا گیا، جو کہ مدینہ میں پہنچنے کے بعد نازل ہوئی سورۃ بقرہ سن 1 اور 2 ہجری میں۔ اس میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب طاری ہو گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں۔ اب رسول اللہ کا یہود سے دوستانہ رویہ۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے یہودیوں سے امید تھی کہ بت پرستوں کے برعکس یہ لوگ توحید پرست قوم ہے، یہ اسلام کے پیغام کو جلد سمجھ اور قبول کر لے گی۔ قرآن حکیم میں 300 مرتبہ بنی اسرائیل کا تفہیم اور انذار کی شکل میں تذکرہ آیا ہے، لیکن ابتدائی 2 سالہ دور کی سورۃ بقرہ تو ان کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا پارہ تو سارا ہی ان پہ مشتمل ہے۔ تبلیغ اسلام کے طور پر انہیں صرف یہ کہا جاتا کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جس کو ہم اور تم دونوں یکساں مانتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور اس کو کسی کا شریک نہ جانیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب نہ مانے نہ بنائے۔ اس کا یعنی واحد مقصد کیا ہے؟ توحید، یعنی یہ ایسی بات ہے کہ جس پہ ہم تو متفق ہیں، اس پہ تو اکٹھے ہو جائیں۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ ہاں حضور نہ صرف اکثر باتوں پر درگزر فرماتے بلکہ عام معاشرتی باتوں میں ان سے اتفاق فرماتے اور ان کی مذہبی توقیر قائم رکھنے کی کوشش کرتے۔ مثلا اہل عرب بالوں میں مانگ نکالتے تھے لیکن یہودی نہیں نکالتے تھے، تو رسول اللہ بھی مانگ نہیں نکالتے تھے ان کی تقلید میں کہ چلو یہ اہل کتاب ہیں تو اس طرح چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے رسول اللہ کا ان کے متعلق کتنا حسن سلوک تھا۔ جن معاملات میں کوئی خاص حکم الہی نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معاملات میں یہودیوں کی موافقت اختیار کرتے تھے۔ ہجرت کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے، آپ نے بھی عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کسی بات میں انہوں کا بھی 2 رکھنے بندے، کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں رسول اللہ سے برتر ثابت کرنا چاہا۔ 382 پہ رسول اللہ نہیں، ایک یہودی نہیں، موسیٰ 382 پہ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ کی تعریف کرتے ہوئے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر ثابت کرنا چاہا تو ایک صحابی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ یہودی شکایت لے کر حضور اکرم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، مجھے دوسرے نبیوں پر ایسی فضیلت نہ دیا کرو جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو۔ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گی، اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ دیکھیے یہ کیسی دلجوئی کی باتیں ہیں۔ اس دور کے احکام الہی میں بھی آپ اہل کتاب کے ساتھ مدارات اور معاشرت کی ترغیب دیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ عموماً ان کی قدر و منزلت کا خیال دلایا جاتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 122 میں فرمایا گیا، یہ سورۃ بقرہ ابتدائی دور کی ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا خیال کرو جو میں نے تمہیں دی، اور میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے یا فضیلت دی، اس کا ہی خیال کرو۔ دوسری طرف یہود کی کینہ پروری، یہودیوں کے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بالعموم معلومات کی کمی کی وجہ سے
جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انتہا سے دوسری انتہا، تو بہرحال وہ بھی ایک قوم ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اہل کتاب ہے۔ ان سب کوششوں اور دلجوئی کے باتوں کے باوجود ان کو دلائل و براہین کے علاوہ عزت افزائی کے ذریعے سمجھانا بھی بیکار ثابت ہوا۔ تمام تر دلجوئی کے جواب میں ان کی طرف سے اسلام کی مخالفت اور تضحیق کا رویہ اپنایا گیا، اور شاعر اسلام کا تمسخر اڑاتے، حتیٰ کہ ایک دن چند یہودی آپ سے ملنے کے لیے گھر حاضر ہوئے تو السلام علیکم کہنے کا رواج ڈالا تھا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ایک دوسرے کو ملو تو ایک دوسرے کو دعا دو سلامتی کی، یعنی السلام علیکم، آپ کو سلامتی نازل ہوا، آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ کو اللہ محفوظ رکھے۔ تو السلام علیکم کہنے کی بجائے، ملنے تو آئے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا، یعنی لام غائب کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اس کا مطلب کیا ہے السلام علیکم کا؟ تم پر موت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر دیکھیں کہ انہیں ناراض ہو کر گھر سے نکال دینے کے بجائے صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ وعلیکم، یعنی جو تسی منو کیا وہ تمہارے تے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت گھر میں ہی تھیں، وہ برداشت نہ کر سکیں اور کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ عورت تھیں، غصے میں آ گئیں، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنا تو فرمایا عائشہ تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے، سخت اور غیر مناسب الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اچھا، یہودیوں کے اس رویے پر قرآن حکیم میں بھی گرفت کی گئی ہے۔ یہ مشرکین سے کہتے ہیں کہ مذہب میں تو مسلمانوں سے تم ہی اچھے ہو یار، سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں بتایا گیا ہے، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اسی طرح آل عمران کی آیت نمبر 72 میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ سورۃ آل عمران کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے بعد۔ تو یہاں مثال دے رہے ہیں آپ کو کہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں بتایا گیا ہے، کچھ اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو نازل ہوا ہے، یعنی تقریب جو قرآن حکیم، اس وقت صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اسے پھر جاؤ، یعنی اس طرح مذاق اڑاتے تھے کہ یار تاں کہ یہ سویرے جا کے جس طرح کہہ کر لیا کرو، شام کو دفاع کرو اپنا۔ مشرکین مکہ سے بھی روابط رکھتے یہودی۔ جنگ بدر کے بعد مشرکین مکہ نے یہودیوں کو خط لکھا کہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، قلعے ہیں، تم ہمارے حلیف بن جاؤ اور ہمارے حلیف بن کر مسلمانوں سے لڑو، ورنہ ہم تمہارے اوپر بھی حملہ کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوچ کر کہ اوس و خزرج کی باہمی صلح بھی مسلمانوں کی طاقت کا باعث ہے، یہود ان دونوں میں بھی لڑائیاں کروانے کی کوشش کرتے۔ ایک دفعہ تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں تک نکل آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر اوس اور خزرج کا معاملہ رفع دفع کروایا۔ مدینہ کے عربوں میں بھی منافقین موجود تھے، یہ جس طرح کہ خزرج کا عبداللہ بن ابی تھا اور یہی ان کا سرغنہ تھا۔ وہ لوگ بظاہر مسلمان لیکن دراصل مخالف تھے۔ یہودی ان سے در پردہ مل کر سازشیں کرنے لگے۔ حالت یہ ہو گئی کہ ہاں حضرت رات کو گھر سے نکلتے ہوئے جان کا خطرہ محسوس کرنے لگے۔ اپنی انہی سازشوں اور عہد شکنی کی بنا پر یہودی قبائل مدینہ سے نکالے گئے۔ شوال 2 ہجری میں، یعنی رمضان میں تو قریش مکہ نے حملہ کیا نا بدر میں، تو اس کے بعد شوال 2 ہجری میں بنو قینقاع اپنی اکڑ کی وجہ سے نکال دیے گئے جنگ بدر سے اگلے مہینے۔ جنگ احد کے بعد سن 4 ہجری میں بنو نذیر اپنی بدعہدی کی وجہ سے نکالے گئے، اور جنگ احزاب کے بعد سن 5 ہجری میں بنو قریظہ بھی جنگ خندق میں مسلمانوں کی پیٹھ میں شرح گھونپنے کی پاداش میں کیفر کردار کو پہنچے، حتیٰ کہ سن 7 ہجری کے شروع ہوتے ہی ان کا سب سے بڑا مرکز اور قلعہ خیبر بھی فتح ہو گیا۔ وہ ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے تھے، لیکن قلعہ محاورے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا مضبوط مرکز خیبر تھا، وہ بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح خطہ عرب سے یہودیوں کی اور ان کی ریشہ دوانیوں کا صفایا ہوا۔ کچھ اندازہ ہو گیا یہودیوں کے بارے میں۔
اب سن 3 ہجری شروع ہوتا ہے. 3 ہجری میں کچھ مارکے پیش آئے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں، مثلا ایک مارکہ ذی امر پیش آیا. پھر وہ ایک تھا عرب شاعر، وہ بہت آپ کے خلاف مکہ میں بھی جا کر جنگ بدر کے بعد اس نے بہت زیادہ مشتعل کیا اپنے شعروں سے قریش مکہ کو. اس کا نام تھا کعب بن اشرف. اس کو ربیع الاول 3 ہجری میں قتل کیا گیا. شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آئی، جس میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 72 مسلمان شہید ہوئے، لیکن ابن اسیر نے 85 لکھے ہیں اور ان کے نام بھی لکھے ہیں، قبائل کے نام بھی لکھے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. سورہ صف غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو تو غالب ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران نازل ہوئی. اس میں دیکھیے جیسی سچویشن، جو حالات دنیا میں موجود ہیں ان کے مطابق احکام آتے جا رہے ہیں. سورۃ صف فوراً بعد نازل ہوئی. اس میں کہا گیا کہ اگر اللہ کے ساتھی بن جاؤ گے تو فتح یاب ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو. اس کے بعد سورۃ آل عمران نازل ہوئی، جس میں بیواؤں و یتیموں کے حل طلب مسائل اور غلبہ اسلام کی تدابیر بیان ہوئیں. سن 3 ہجری میں ہی حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور سن 3 ہجری میں ہی رسول اللہ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی گئی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی رسول پاک کی دوسری بیٹی جنگ بدر والے دن فوت ہو گئی تھی، تو اس لیے حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. رمضان سن 3 ہجری کے 15 تاریخ کو حضرت فاطمہ تو زہرا کے ہاں پہلے بیٹے حضرت حسن کی ولادت بھی ہوئی سن 3 ہجری میں. اور بقول علامہ شبلی نعمانی قانون وراثت بھی اسی سال سن 3 ہجری میں نافذ ہوا. مشرکہ سے نکاح اب تک جائز تھا، اس سال وہ بھی ممنوع قرار دے دیا گیا. ایک یہودی کو تورات کے مسئلے کے مطابق، تورات کی شریعت کے مطابق رجم کی سزا سنا دی گئی. یہ موٹی موٹی یادداشتیں ہیں سن 3 ہجری کے. جیسا میں نے کہا کہ ایک مارکہ ذی امر پیش آیا. محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے قمری سال کا. محرم سن 3 ہجری میں خبر آئی کہ بدو قبائل بہت بڑی تعداد میں مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں. تاشفین تابش 385 حملہ. آپ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر کر کے 450 صحابہ کے ہمراہ ان بدو قبائل پر حملہ آور ہوئے جو مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے. وہ لوگ آس پاس کی پہاڑیوں میں منتشر ہو گئے، لیکن رسول اللہ آگے بڑھتے گئے اور ان کے مرکز ذی امر پر جا کر خیمہ زن ہو گئے. ذی امر ایک بڑا چشمہ تھا. آپ نے دشمن کی پوری طرح مروب کرنے کے لیے وہاں 1 مہینہ قیام فرمایا. اس کے بعد مدینہ تشریف لائے. اچھا، ربیع الاول میں دیکھو نا، محرم، صفر، اس کے بعد کیا، تیسرا مہینہ ربیع الاول. سن 3 ہجری کے تیسرے مہینے میں ربیع الاول میں کعب بن اشرف قتل ہوا. اس کا میں نے مختصراً آپ کو بتایا اور تفصیل بتا دیتا ہوں کہ اس کا باپ اشرف عرب قبیلہ بنی تیس، جس میں سے حاتم طائی تھا، اسی قبیلے سے اس کا باپ تھا اشرف. لیکن یہودیوں میں اثر رسوخ کی وجہ سے بنو نزیر کے ایک بہت بڑے یہودی تاجر کی بیٹی سے کعب کی شادی سے اشرف نے شادی کی، اس میں سے کعب پیدا ہوا. تو کعب بن اشرف یہ عربوں اور یہودیوں کی یہ کیا کہنا چاہیے کراس میرج میں سے پیدا ہوا تھا. کعب بن اشرف ایک اچھا مشہور اور بااثر شاعر تھا جو اپنی دولت مندی کی وجہ سے عرب کے سب یہودیوں کا رئیس بن گیا. یہودی علماء وغیرہ کی تنخواہیں اپنی جیب سے دینے لگا. اسے اسلام سے خواہ کی دعوت تھی. بدر میں سرداران قریش مارے گئے تو ان کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور اپنی شاعری سے
دردناک مرثیے پڑھ پڑھ کر ان کو انتقام کے لیے اکساتا رہا۔ جب وہاں سے مدینہ واپس آیا تو سر عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کہنے کو وتیرہ بنا لیا۔ حجب نظم کی وہ صنف ہوتی ہے جس میں توہین آمیز اشعار ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، اور چونکہ وہاں مکہ میں مشرکین کے ساتھ رہ کر آیا تھا تو کوئی اسکیم بنائی ہوگی وہیں پر، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ جب اس کا فتنہ زیادہ بڑھتا نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا، اور ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اسے گھر سے باہر بلا کر قتل کر ڈالا۔ اچھا، کچھ مارکے اور پیش آئے، یعنی ذی عمر کے مارکے سے واپس جب آئے، 3 مہینے تو وہاں ٹھہرے نا، اس سے واپس آئے تو اس کے 2 مہینے بعد ربیع الثانی 3 ہجری کے آخر میں رسول اللہ 300 صحابہ کے لشکر کے ساتھ حجاز کے اندرونی علاقہ بحران کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں 2 مہینے قیام فرمایا۔ اس دوران کوئی مزاحمت پیش نہیں آئی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے شرارتوں کو وہیں دبا دینا۔ پھر یہ ربیع الثانی کی بات ہے، اس کے 2 مہینے بعد جمادی الثانی سن 3 ہجری میں مارکہ زید بن حارث پیش آیا، یعنی اس کے 2 مہینے بعد قریش کا شام جانے والا ایک تجارتی قافلہ روایتی راستہ بدل کر، دیکھو خوف طاری ہو گیا نا ان پر کہ جو سٹینڈرڈ راستہ تھا جس سے شام جاتے تھے ان کے تجارتی قافلے، اس کو چھوڑا، اپنا راستہ تبدیل کر کے، راستہ بدل کر اور لمبا راستہ اختیار کر کے مدینہ کے مشرق کی جانب سے گزرا۔ عام طور پہ مغرب سے گزرتے تھے نا، بحیرہ احمر کے کنارے کنارے، تو یہ خوفزدہ ہو کر مدینہ کے مشرق کی جانب سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تو وہ 100 سواروں کا ایک دستہ حضرت زید بن حارث کی قیادت میں روانہ فرمایا، جس نے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ قافلے کا لیڈر، سالار اور محافظین فرار ہو گئے۔ مال غنیمت میں برتنوں اور چاندی کی بہت بڑی مقدار ہاتھ آئی، جس کی مالیت کتنی ہوگی؟ 1,00,000 درہم۔ تیمور، میں فگر سٹیٹسٹکس تیرے واسطے بیان کرنا، کیونکہ یہ مارکہ قریش کی برداشت کے تابوت میں آخری کیل تھا، جس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر فیصلہ کن حملے کی تیاری شروع کر دی، اور قریشی عورتوں نے ہندہ زوجہ ابو سفیان کی قیادت میں لوگوں کو جوش دلانا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب ہم سن 3 ہجری کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ رسول اللہ کی صاحبزادی رقیہ جو عثمان غنی کی رفیقہ یاد تھیں، جنگ بدر والے دن انتقال کر چکی تھیں، اس لیے سن 3 ہجری میں آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم، ویسے ترتیب سے تیسری تھی، بڑی زینب تھیں، دوسری رقیہ تھیں، تیسری ام کلثوم تھیں، تو رسول اللہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ اس کے جمادی الثانی میں 3 ہجری میں حضرت حفصہ سے نکاح کیا۔ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی کے پہلے شوہر جو سابقون الاولون میں سے، شروع کے مسلمانوں میں سے، وہ وفات پا گئے، اور حضرت عمر اپنی بیٹی کی دوسری شادی کے لیے فکر مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس رشتہ کے بعد حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رشتہ داری اور بھی گہری ہو گئی۔ حضرت علی داماد ہو گئے، ابوبکر صدیق کے آپ خود داماد تھے، اور حضرت عثمان پھر آپ کے داماد بن گئے، اور حضرت عمر کی بیٹی آپ کی یعنی زوجہ بن گئی۔ تو اس طرح یہ چاروں صحابہ کے ساتھ آپ کی دوستی اور رشتہ داری اور گہری ہو گئی۔ تو اب سب سے بڑا واقعہ جو سن 3 ہجری میں ہوا، اور جو جنگ احد کی بنا پر ہی ہوا، کہ جس دن سے وہ شکست کھا کر گئے تھے اسی دن سے وہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ غزوہ احد ہوئی، یعنی مشرکین مکہ نے حملہ کیا 7 شوال سن 3 ہجری کو، یہ 10واں مہینہ بنتا ہے، 9واں مہینہ رمضان ہوتا ہے، تو 7 شوال 3 ہجری کو 23 مارچ 625 کو جنگ بدر میں 70 سرکردہ سرداران اور جنگجوؤں کے قتل کا مکہ والوں کے لیے ناقابل برداشت صدمہ تھا۔ عربوں میں مقتول یا مقتولین کا انتقام لینا بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ
اس کے نہیں آتی رہتی ہے قبر سے انہیں آواز۔ مکہ کی عورتیں انتقامی اشعار گا گا کر مسلسل مشتعل کرتی رہتی تھیں اور مکہ کی فضا جوش انتقام سے دہکتی رہتی۔ اس لیے مشرکین مسلسل پیسہ اور ہتھیار اکٹھا کرتے رہے اور جنگ بدر کا باعث بننے والے تجارتی قافلے کا سارا منافع، کیونکہ وہ قافلہ تو پہنچ گیا تھا خیر خیریت سے مکہ میں، اس کا انہوں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اس کا سارا منافع جو کہ ایک کثیر رقم تھی، وہ سارے کا سارا انتقامی جنگ کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ شاعروں کو آس پاس کے قبائل میں بھیجا گیا تھا کہ ان کو جنگ پر ابھاریں۔ افرادی قوت بھی جنگ بدر سے کئی گنا زیادہ کرنے کی تیاری کی گئی۔ جن عورتوں کے بیٹے اور باپ اور بھائی بدر میں قتل ہوئے تھے، ان میں سے کئی عورتیں بھی جنگ پر جانے اور انتقام لینے کے لیے بے قرار تھیں۔ ان میں خاص طور پر ابو سفیان کی بیوی جو امیر معاویہ کی ماں ہندہ بھی شامل تھی۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور بھائی یہ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ام حکیم، خالد بن ولید کی بہن فاطمہ بن ولید، مسعود ثقفی کی بیٹی برزہ، آس بن وائل سہمی کی بیٹی، یہ نام ایسے ہیں ابھی آپ کو نہیں پتہ، لیکن جب آپ ہسٹری کبھی دوبارہ دیکھیں گے تو یہ بہت معروف لوگ ہیں جن کا بڑا رول رہا ہے اسلام کی مخالفت میں بھی اور بعد میں بھی۔ وائل سہمی، آس بن وائل سہمی کی بیٹی اور بہو بھی شامل تھیں، یعنی یہ عورتیں بھی آئیں۔ ادھر مدینہ میں مسلمان غافل تو نہیں تھے، لیکن بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ نئی جگہ پر ایک نئے اسلامی معاشرہ کے قیام کے مسائل تھے، یہودیوں کی شرارتیں تھیں جو بدعتی پر ہمہ وقت تیار ہوتے۔ شوال 3 ہجری میں جب مشرکین کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیمور نوٹ کریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو مکہ میں مقیم تھے، ان کی بیوی اعلانیہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت عباس ابھی اسلام قبول نہیں کر چکے تھے۔ تو جب مشرکین کا لشکر شوال میں مکہ سے روانہ ہوا تو چچا عباس نے جو در پردہ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اعلان نہیں کیا تھا، وہ مکہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے تیز رفتار قاصد اطلاع دینے کے لیے بھجوا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اطلاع کروا دی۔ آپ نے بھی اچھا دیکھیے جی، تیز رفتار قاصد کی میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دوں۔ ہوتے تو گھوڑے اور اونٹ تھے، لمبے سفر پر ظاہر ہے کہ اونٹ جاتے تھے۔ اونٹ کا عام سفر مکہ سے مدینہ 15 دن کا تھا۔ تیز رفتار اونٹنیاں 1 ہفتے میں پہنچ جاتی تھیں، شاید اس سے بھی تیز رفتاری سے انہوں نے پہنچا دیا ہوگا۔ انہوں نے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع رسول اللہ کو پہنچا دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بدھ 5 شوال کو 2 سراغ رسان بھجوائے جو دشمن کی تعداد اور رفتار کی خبر لائے، تو شہر کے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے۔ پتہ چلا کہ اتنی بڑی خلقت آ رہی ہے، 3000 بندہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو شہر کے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے۔ پہلے ارادہ ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو باہر قلعوں میں بھیج کر خود شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بالآخر اجتماعی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ عورتوں اور بچوں کو قریبی قلعہ جات میں بھجوا دیا گیا اور بدھ کو دشمن نے احد کے میدان میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ آپ کے امی جی احد کا وہ میدان دیکھ کے آئی ہیں اور وہ قبرستان بھی جہاں پہ شہدائے احد دفن ہے، وہاں سے ہم لائے تھے آج کل جس کی سٹوری چل رہی ہے سنا مکی۔ اچھا، عورتوں اور بچوں کو نواحی قلعہ جات میں محفوظ کر کے بھجوا دیا گیا۔ بدھ کے دن دشمن نے احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر، یعنی بدھ کو وہ آ کے ٹنگے، جمعرات کو بھی ادھر ہی ٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم حملہ آور ہو گئے ہیں اب مدینہ والوں کو۔ یہ لڑائی کی کچھ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ بھی 1000 کے لشکر کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہوئے، تو راستہ میں منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھی لے کر اس بہانہ سے واپس چلا گیا کہ جی میں نے تو کہا تھا شہر میں رہ کر مقابلہ کریں، تو میں ایڈا بڑا چودھری اور میری رائے کیوں نہیں تسلیم کی گئی، آؤ یار اسے چلیے، اپنے 300 آدمی لیے نکل گیا۔ اس کی آپ حرکتیں دیکھیں گے آگے بھی۔ اچھا، اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی ان کی اوس اور خضر کی، جنگ بغاس۔
یہ خزرج کی طرف سے تھا، اس میں بھی یہ اپنے بندے لے کے واپس آ گیا تھا، یعنی اسلام کے آنے، مسلمانوں کے آنے سے پہلے جو مقامی عربوں کی لڑائی میں سے بھی بندہ ہی ایسا تھا۔ اچھا اب باقی رہ کے 302 لے گیا واپس۔ اس کے علاوہ جو کم سن رو عمر تھے ان کو بھی وہاں سے واپس بھیج دیا گیا، چلو بھائی بچے واپس۔ اس طرح مسلمانوں کی تعداد 700 سے کم تھی، جبکہ کفار کا لشکر 3000 سے زیادہ تھا۔ بدر کے تجربہ کے پیش نظر کفار نے نہایت ترتیب سے صف آرائی کی۔ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نشے میں تھے، غرور میں تھے، تو انہوں نے کوئی اپنی بنانے، مسلمانوں کی صف آرائی بڑی زبردست تھی، تکون یوں بتایا تھا نا آپ کو، ٹرائنگل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صف بندی احد میں اس طرح کی کہ احد کا پہاڑ آپ کی بیک پر آ گیا اور دشمن آپ کے سامنے آ گیا۔ اب قریش کا رخ ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف تھا، اور مسلمانوں کا رخ مغرب کی طرف۔ پہاڑ میں ایک درہ تھا جہاں سے پیچھے سے حملہ آور ہوا جا سکتا تھا۔ وہاں آپ نے 50 ماہر تیر انداز کھڑے کر دیے، اور ان کا ایک ظاہر کے امیر ہوتا ہے، ایک امیر کی قیادت میں دستہ متعین فرمایا، اور انہیں ہدایت کی کہ کسی بھی حالت میں وہاں سے نہیں ہٹنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بقول ابن اسحاق، جب میں کہیں حوالے دیتا ہوں نا، ایک دو جگہ پہلے بھی کہا ہے کہ ابن اسحاق نے اتنا کہا ہے، ابن اسیر نے یہ کہا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ابن اسحاق پر اعتبار کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ تو جہاں میں ایسی بات کہتا ہوں کہ یہ ابن اسحاق کے بقول ہے، تو وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو اس سے مختلف ہو تو وہ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بقول ابن اسحاق 22 مشرکین کی ہلاکت کے بعد دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہو گیا۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے تو یہ سمجھ کر کہ فتح ہو چکی، درہ پر موجود دستہ کے اکثر لوگوں کو اگرچہ کمانڈر روکتا رہ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں سے ہٹ کر مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ مال غنیمت کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لشکر میں لوگ شامل ہی مال غنیمت کے لیے ہوتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر خالد بن ولید نے جب درہ خالی دیکھا تو گھوم کر احد کے شمال کی طرف سے زوردار حملہ کر دیا اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس غیر متوقع حملہ سے مسلمان گھبرا اٹھے اور پسپا ہوتے ہوئے مشرکین بھی واپس پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، اور مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 85، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے۔ اور اس وقت آپ کی زبان سے یہ عبرت آموز الفاظ ادا ہوئے کہ وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ الفاظ شاید پسند نہ آئے ہوں تو یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی آپ کی کیا پاورز ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ قرآن مجید میں بتاتا ہے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیس لک من الامر شیء، مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابی سے دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر دیکھا کہ چہرہ مبارک زخمی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پانی لاتے اور حضرت فاطمہ چہرہ مبارک دھوتی جاتی، لیکن خون تھمتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کی راکھ زخم پر لگائی گئی تو خون رکا۔ جنگ کا پانسا پلٹنے اور مسلمانوں کے 70 یا 72 یا 75 یا بقول ابن اسیر 85 مجاہدین کی شہادت کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے دوسری مشرک عورتوں کے ساتھ مل کر دور جاہلیت کے عرب رواج کے مطابق حضرت حمزہ کے بھانجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن جہش سمیت متعدد جلیل القدر صحابہ کے جسموں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ کر انہیں ہار کی صورت میں پرو لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا۔ ہندہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر عزیز چچا حضرت حمزہ کے سینے کو چیر کر کلیجہ نکالا اور منہ میں ڈال کر چبانا چاہا لیکن نگل نہ سکی۔ یہ الفاظ میں نے ابن حشام سے نقل کیے ہیں۔
اس نے کلیجہ منہ میں ڈال کر چبانا چاہا لیکن نکل نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کی لاش اس حالت میں دیکھی تو آپ نے بے حد قلق اور صدمہ کے ساتھ یہ دعا فرمائی، خدایا ہم پر پھر کبھی ایسی مصیبت سے دوچار نہ ہو۔ یہ سانحہ ایسا علم انگیز تھا کہ آپ کے منہ سے نکلا، اگر خدا نے ہمیں پھر غالب کیا تو ہم بھی ان کے مقتولین کے اعضاء اس طرح کاٹیں گے کہ عرب میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ دیکھیے ایک وقتی صدمہ اور دکھ کی حالت میں انسان کے منہ سے، اس پر سورۃ نحل کی آیت نمبر 126 اور 127 نازل ہوگی، جن کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم کسی کو تکلیف دو تو ویسی ہی ہو جیسی کہ تم کو پہنچی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے۔ صبر کرو، اور تمہارا صبر بھی توفیق الہی کے بغیر نہیں۔ ان کے سبب سے غمگین نہ ہو اور ان کے مکر سے اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرو۔ تو ساتھ ساتھ تسلی بھی دی گئی، ساتھ ساتھ سمجھایا بھی گیا کہ نہیں اتنا زیادہ غصے میں نہیں آنا، اگر بدلہ لینا ہے تو اتنا جتنا کہ انہوں نے آپ سے کیا ہے۔ 3 موقع ایسے اب تک ہم ابھی تیسرا نہیں آپ دیکھ چکے، 3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کہنا چاہیے کہ سمجھایا گیا کہ اس طرح نہیں ہوئی۔ ایک آپ نے ابھی اس میں دیکھا کہ ہم ان کے اعضاء ایسے کاٹیں گے کہ فوراً حکم آ گیا کہ نہیں۔ پھر یہ کہ ہاں پھر یہ جو اچھا ذہن سے بات اتر گئی، ہاں دوسرا یہ بتایا گیا کہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس میں۔ اچھا اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد حضور اکرم نے اس جنگ کے بعد مسلح، اس کو کہتے ہیں میم 3 نقطوں والی سے لام گول ہے، مسلح یعنی لاشوں کو بگاڑنے اور اعضاء کاٹنے کو ممنوع قرار دے دیا۔ جب یہ آیات اتری تو آپ نے اعلان کر دیا کہ نہیں بھائی، مسلمان پرانے عرب طریقے کے مطابق لاشوں کو نہیں بگاڑیں گے۔ مشرکین نے اپنے مردے دفن کر لیے تو واپس روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے حضرت عمر سے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے، ہمارے فوجیوں اور عورتوں نے تمہارے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں، لیکن دیکھو میں نے ایسا نہیں کہا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کاٹ لیے ہیں تو مجھے کوئی دکھ بھی نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غربت کا یہ حال تھا کہ سارے شہداء کو کفن دینے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، 2 شہیدوں کو اکٹھا ایک قبر بنا کر دفن کیا گیا۔ جنگ احد میں سب جنگوں سے زیادہ جانی نقصان ہوا، شہداء کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا، اور سب جنگوں میں جنگ احد ہی ایسی تھی جس میں مسلمانوں نے ایسی بے بسی سے جانیں دی۔ آپ نے چچا حمزہ کو اپنی چادر میں سپرد خاک کیا اور نماز جنازہ خود پڑھائی۔ حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ جب کفار واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تو آپ نے یہ سوچ کر کہ وہ واپس آ کر دوبارہ حملہ نہ کر دیں، زخموں سے چور مسلمانوں کو للکارا کہ کچھ لوگ ان کا تعاقب کرو۔ 70 افراد جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، انہوں نے کچھ دور تک کفار کا تعاقب کیا۔ اس جنگ کے بعد بیواؤں کے ساتھ شادی کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی احکامات نازل ہوئے۔ مکہ واپسی کے سفر میں جب جنگ احد سے واپس مکہ کی طرف جا رہے تھے تیمور، میری طرف توجہ رکھیں آپ، تو ابو سفیان کے لشکر نے ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے روحہ، حلوے والی ہے کے ساتھ، وہاں پر رات کو رکنا تو ہوتا تھا، لمبے سفر ہوتے تھے، راتیں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ اچھا رسول اللہ نے اس خیال سے کہ دشمن دوبارہ جرأت نہ کرے، اگلے ہی دن اپنے لشکر لے کر کفار کے تعاقب میں مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک چلے گئے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا خزاعہ، ان کا حلیف تھا، وہ دوستی کا معاہدہ تھا اس کے ساتھ۔ اس کا سردار معبد خزاعی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے گفتگو کرنے کے بعد آگے روحہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ابو سفیان کو جا کے ملا اور اسے بتایا کہ دیکھو میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ محمد ایسے ساز و سامان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے سامان اٹھایا اور فوراً واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ تو اس واقعہ کو کچھ لوگوں نے الگ سے غزوہ حمراء الاسد کا نام بھی دے دیا ہے۔ بہرحال یہ اس طرح
ایک دفعہ تو وہیں سے احد سے کچھ لوگ بھیجے 70 بندے ان کو بھگانے کے لیے کہ واپس نہ آئیں. پھر اگلی صبح پھر ان کے پیچھے گئے تو جہاں خیمہ زن تھے اس کے قریب پیچھے روکے تو قبیلی اس طریقے سے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ واپس چلے گئے. جب مدینہ واپس آئے تو سارا مدینہ ماتم کر رہا تھا. ہر گھر سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پسیجا کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم کر رہے ہیں لیکن حمزہ کے لیے کوئی نوحہ بلند نہیں ہو رہا. یہ تو مہاجرین تھے وہاں، ان کی رشتہ داریاں قبیلے تو تھے نہیں. حمزہ کے رشتہ دار میں آپ تھے اور حمزہ کی بہن صفیہ تھی. عباس ابھی وہاں تھے. آپ کا دل پسیجا کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم کر رہے ہیں لیکن حمزہ کے لیے کوئی نوحہ بلند نہیں ہو رہا. تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، افسوس حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں. انصار نے یہ الفاظ سن لیے تو اپنی عورتوں کو بھیجا کہ دولت کا دائر رسالت پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازہ پر انصار خواتین کے ہجوم کو ماتم کرتے دیکھا تو باہر آئے، ان کے حق میں دعا خیر فرمائی اور فرمایا میں آپ کی ہمدردی کا شکر گزار ہوں لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں. اسی دن سے آپ نے یہ رسم ختم فرما دی. نوحہ کا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پنجابی میں بین کرنے، اور حکم جاری فرما دیا کہ کسی مردہ پر نوحہ یا بین نہ کیا جائے. یہ مسلمانوں کا شایان شان نہیں. دکھ اور صدمہ تو ہوتا ہے، کلیجہ کٹتا ہے جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے، لیکن بین نہیں. سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کا مفصل ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر احد کا صدمہ آخری سانس تک باقی رہا اور تازہ رہا، اور اپنے فوت ہونے سے چند دن پہلے بھی خصوصاً احد کے شہداء کا جنازہ پڑھا اور طویل دعائے مغفرت کی. وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. جنگ احد میں اپنے بچپن سے یہ پڑھتا آ رہا ہوں کہ شکست ہوئی. آپ بھی پڑھتے آ رہے ہوں گے، لیکن یہ درست نہیں کہ احد میں شکست ہوئی. دیکھیے، جب تک سپہ سالار میدان جنگ میں موجود رہے اسے شکست نہیں کہا جا سکتا. سپہ سالار مر جائے یا فرار ہو جائے تو وہ شکست ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف میدان میں موجود رہے بلکہ واپس جاتے ہوئے کفار کے پیچھے بھی لشکر بھجوایا، ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو بھگا کر آیا، اور دوسرے دن پھر خود بھی لشکر لے کر اس کا تعاقب کیا. اس لیے شکست کی بجائے جب کہیں ذکر ہو جنگ احد کا تو اس میں بڑی تعداد میں شہادتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. آف کورس یہ بہت بڑا صدمہ تھا. شہداء کی تعداد عام طور پر 70، 72 اور 75 روایت ہوئی ہے، لیکن جیسا میں نے 2 دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مورخ ابن اسیر نے یہ تعداد 85 لکھی ہے اور شہداء کے نام بھی دیے ہیں. ان میں 46 صحابہ ایسے تھے جو جنگ بدر میں بھی حصہ لے چکے تھے. ان 85 شہداء میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، آپ کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن جہش جس کی بہن کے ساتھ بعد میں نکاح بھی آپ کا ہوا زینب کے ساتھ، حضرت مصعب بن عمیر سمیت 10 مہاجرین اور 75 انصار صحابہ کرام شامل تھے. ان 75 انصار میں سے 43 خزرج اور 32 اوس میں سے تھے. مدینہ میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کے بیوہ اور بے سہارا ہو جانے سے بہت بڑا سماجی بحران پیدا ہو گیا تھا، جس پر سورۃ النساء میں اللہ کے حکم سے 2، 3 یا 4 تک خواتین سے نکاح کی اجازت دے دی گئی اور یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کھول کر بیان کیے گئے. آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ جنگ احد کے بعد نازل ہونے والی صورتیں پڑھیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمودات جو آئے اور جس طریقے سے مسلمانوں کی دل جوئی کی گئی اور آگے کے لیے ہدایات دی گئیں ان کا مطالعہ ہوگا. طرف موجود ہے تو دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام حينا ربنا بالسلام حينا ربنا بالسلام وارزقنا دار السلام آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.